حدیث نمبر 16۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت پیاری حدیث، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پیاری اور میٹھی میٹھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ تو آپ نے اسے کہا غصہ مت کیا کر، غصہ مت کیا کر۔ تو فردد مرارا، تو وہ دوبارہ اس نے پوچھا، یہی سوال دوبارہ کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو، غصہ مت کیا کرو، یعنی صبر کیا کرو، صبر و شکر سے کام لیا کرو۔ تو کتنی پیاری بات ہے اور کتنا بڑا لیسن ہے پریکٹیکل لائف کے اندر ہمارے لیے کہ غصہ ہمارے حواس کو ہیزی کر دیتا ہے، ہمارے حواس کو بلنٹ کر دیتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی طاقت کو سلب کر لیتا ہے۔ آج کل لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق بھی آپ دیکھیں تو ایڈرینلن جو ہے، جو آپ غصے میں آتے ہیں اس طرح سے ایکسائٹ ہوتے ہیں آپ، تو ایڈرینلن ڈمپ ہوتی ہے آپ کے سسٹم میں، اور ایڈرینلن کیا کرتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر انکریز کر دیتی ہے اور ایک ٹنل ویژن کریٹ کرتی ہے سروائیولسٹ انسٹنکٹ کے حوالے سے۔ اس میں پھر آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی جو طاقت ہے، جو کوگنیٹو فنکشنالٹی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کا پورا وجود ایک ہی چیز پہ کانسنٹریٹڈ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے سروائیول۔ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جب آپ کسی سے لڑ پڑتے ہیں کہیں پر، اور اللہ سب سے پہلے مجھے ہدایت دے، میرے ساتھ بہت دفعہ ہوتا ہے اس طرح، اور جوانی میں آئی گیس سب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گرم خون ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہیں۔ جب انا کا مسئلہ بناتے ہیں، اس نے مجھے ایسے کیوں کہہ دیا، میرے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا، تو پھر جب اس سلسلے میں آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اس سلسلے میں جو آپ غصہ آتا ہے، تو وہ جو ذہن کی کیفیت ہے وہ سروائیولسٹ بن جاتی ہے کہ اب یہی چیز ہے جس کو میں نے کر کے دم لینا ہے، اب اس شخص کو میں نے مارنا کوٹنا ہی ہے، اب اس شخص سے میں نے بد کلامی کرنی ہی ہے، کیونکہ ایڈرینلن اتنی زیادہ ڈمپ ہو رہی ہوتی ہے آپ کے سسٹم میں، بلڈ پریشر آپ کا انکریز کر گیا ہوتا ہے، ٹنل ویژن آپ کا کریٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ کا پورا وجود سروائیول ہی اس بات میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو میں سروائیو کر سکتا ہوں۔ تو وہ زندگی موت کی جنگ بن کر آپ کے ذہن پہ مسلط ہو جاتی ہے وہ بات کہ میں اس سے لڑوں گا، میں اس سے مار کٹائی کروں گا، میں یہ گالیاں نکالوں گا تو ہی میں سروائیو کر سکتا ہوں، تو ہی میں زندہ رہ سکتا ہوں۔ تو اس لیے غصہ اسلام میں حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو۔ 2-3 باتیں ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک جھوٹ بولنے کی عادت، ایک غصہ کرنے کی عادت، ایک اپنے انا پہ زد لانے کی عادت۔ یہ 2-3 عادات سے اللہ تعالیٰ ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے، اور تمام بری عادات سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرمائے، لیکن اسپیشلی یہ 2-3 عادات سے چھٹکارا بہت سی خوشیوں کا باعث ہے، بہت سی کامیابیوں کا باعث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔